السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ لوگوں کے سامنے جماعت ثالثہ معلم الانشاء کا محاضرہ نمبر 6 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محاضرہ نمبر 4 اور 5 میں ہم نے تمرین نمبر 68 کے 5 جملے حل کیے۔ محاضرہ نمبر 4 میں پہلے 5 جملے، محاضرہ نمبر 5 میں اس کے بعد 6 سے 10 جملے حل کیے۔ اب اس محاضرے میں آخری 5 جملے 11 سے 15 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے 10 جملے سمجھ لیے ہوں گے، کاپی میں لکھ لیے ہوں گے، الفاظ میں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آگے انشاءاللہ یہ 5 جملے آپ لکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو جملہ نمبر 11 یوں ہے: تم دونوں سامان کی حفاظت کرو۔ تم دونوں سامان کی حفاظت کرو، یہ فعل امر ہے۔ فعل امر کی بحث چل رہی ہے۔ ہمیں پہچاننا یہ ہے کہ فعل امر حاضر ہے یا فعل امر غائب ہے۔ ہمیں پہچاننا یہ ہے کہ ایک ہے، جمع ہے یا تثنیہ ہے۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں عربی بنانی ہے۔ تو یہاں پر جملہ ہمارے سامنے جو ہے، تم دونوں سامان کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرو یعنی فعل امر حاضر ہے، یہ امر حاضر بنانا پڑے گا، اور یہاں پہ تم دونوں یعنی تثنیہ کا صیغہ بنانا پڑے گا۔ اب حفاظت کرنے کی ابھی حفظ یحفظو آتی ہے باب سمیع یسمعو سے۔ حفظ یحفظو سے فعل امر بنے گا احفظ، احفظ، احفظ۔ اب چونکہ ہمیں تثنیہ بنانا ہے تو اس کا تثنیہ بنے گا احفظ، 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 احفظ۔ تم دونوں حفاظت کرو۔ سامان کی عربی آپ نے پڑھی ہے المتاع، المتاع، احفظ المتاع، احفظ المتاع، احفظ المتاع، احفظ المتاع۔ تم دونوں حفاظت کرو المتاع، سامان کی۔ تم دونوں سامان کی حفاظت کرو، احفظ المتاع۔ جملہ نمبر 12: تم لوگ مقالے لکھو اور میں تقریر کروں۔ اس جملے کو خاص سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، اس ایک ہی جملے میں 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ تم لوگ مقالے لکھو، تم لوگ مقالے لکھو، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے۔ مخاطب کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ مقالے لکھو، یہ مخاطب کو کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے اور میں تقریر کروں، میں تقریر کروں، یہ امر متکلم ہے، یہ میں تقریر کروں امر متکلم ہے۔ یعنی ایک ہی جملے میں 2 جملے ایسے آ گئے ہیں کہ پہلا جملہ امر حاضر ہے اور دوسرا جملہ امر متکلم ہے، اور دونوں کا بنانے کا طریقہ الگ الگ آپ نے پڑھا ہے۔ امر حاضر میں لام امر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جبر امر متکلم میں لام امر لگانے کی ضرورت ہے، یہ آپ خاص خیال رکھیے۔ تم لوگ مقالے لکھو، لکھنے کی عربی کتب یکتب سے اکتب۔ اب جمع ہے تم لوگ لکھو، اکتبو، اکتبو، اکتبو۔ مقالے لکھو، مقالے جمع ہے، وہ خود عربی ہے مقالۃ، مقالات۔ تو یہاں پر بنے گا اکتبو المقالات، اکتبو المقالات، المقالات، اکتبو المقالات۔ تم لوگ لکھو مقالے، اکتبو المقالات، تم لوگ مقالے لکھو، اکتبو المقالات، تم لوگ مقالے لکھو۔ اور میں تقریر کروں، امر متکلم ہے، میں تقریر کروں، تقریر کرنے کی عربی خطب یخطبو، یخطبو۔ جب ہم یخطبو کو فعل امر بنائیں گے، غائب بنائیں گے، تو لام امر لگانا پڑے گا۔ لیخطب، 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 لیخطبو، لتخطب، لتخطب، لیخطبن۔ اب سیدھا بنائیں گے ہم متکلم، واحد متکلم۔ لیخطب، چاہیے کہ میں تقریر کروں، لیخطب، 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 چاہیے کہ میں تقریر کروں۔ جملہ یہ بنے گا اکتبو المقالات، تم لوگ مقالے لکھو، ولیخطب، 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 اور میں خطاب دوں اور میں تقریر کروں۔ جملہ نمبر 13: محمود شعر پڑھے اور لوگوں کو سنائے۔ محمود شعر پڑھے اور لوگوں کو سنائے، 2 جملے ہیں اس کے اندر۔
نمبر 1 پہلا جملہ محمود شعر پڑھے اور دوسرا جملہ اور لوگوں کو سنائے، اور اس میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے محمود شعر پڑھے یہ امر حاضر ہے اور لوگوں کو سنائے یہ امر غائب ہے۔ یہ آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، یہ امر حاضر کون ہے، امر غائب کون ہے، امر متکلم کون جملہ ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے، معنی دیکھنا ہے اور ترجمہ آپ کو دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو عربی بنانی ہے۔ تو اس میں 2 جملے، ایک تو امر حاضر ہے یعنی محمود شعر پڑھے، محمود کو آرڈر دیا گیا ہے محمود شعر پڑھے، اور شعر پڑھنے والا محمود ہے، عفواً یہ دونوں محمود شعر پڑھے، اس کے اندر دونوں امر غائب ہے، محمود اور دونوں امر غائب بتایا گیا ہے۔ تو اس کے اندر محمود شعر پڑھے یہ بھی امر غائب ہے اور لوگوں کو سنائے یہ بھی امر غائب ہے۔ شعر پڑھنے کی عربی نشد ینشدو، ینشدو میں فعل امر غائب بنے گا لینشد، پڑھنے والا محمود ہے، لینشد محمود، چاہیے کہ محمود شعر پڑھے، مفعول بھی الشعر، لینشد محمود الشعر، لینشد محمود الشعر، محمود کو چاہیے کہ وہ شعر پڑھے اور لوگوں کو سنائے، سنانے کی عربی اسمع یسمع سے بنے گا لیسمع، چاہیے کہ وہ سنائے لوگوں کو، مفعول بھی الناس، ولیسمع الناس، محمود شعر پڑھے لینشد محمود الشعر اور لوگوں کو سنائے، ولیسمع الناس۔ جملہ نمبر 14 وہ لوگ دشمن سے ہوشیار رہے، یہ بھی امر غائب کا صیغہ ہے، وہ لوگ ہوشیار رہے دشمن سے، وہ لوگ دشمن سے ہوشیار رہے، ہوشیار ہونے کی عربی حاضر، زال ہے، حاضر یحاذر، فعل امر غائب بنے گا لیحاذر، فعل امر غائب ہے، اب رہے جمع کا صیغہ ہے، جمع کا کہا جا رہا ہے، تو لیحاذروا، چاہیے کہ وہ سب چاق و چوبند رہے، ہوشیار رہے، لیحاذروا دشمن سے، من العدو، لیحاذروا من العدو، لیحاذروا من العدو، چاہیے کہ وہ لوگ دشمن سے ہوشیار رہے۔ جملہ نمبر 15 اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، یہاں پر واحد امر حاضر، واحد کا صیغہ استعمال کرنا پڑے گا، تو مل اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ۔ خندہ پیشانی کی عربی ہے وجہ طلق، خندہ پیشانی اچھے منہ کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ، وجہ طلق ہے۔ اب یہاں پر ملنے کی عربی لقی یلقا ناقص ہے تو بنے گا القی، یا نہیں آئے گی آخر میں، القی تو مل اپنے بھائی کے ساتھ، اخاک تیرے بھائی کے ساتھ، القی اخاک اچھے چہرے کے ساتھ، بوجہ طلق، القی اخاک بوجہ طلق، القی اخاک بوجہ طلق۔ تو یہ 5 جملے آپ کے سامنے ہوئے۔ جملہ نمبر 11 تم دونوں سامان کی حفاظت کرو، حفاظت کرنے کے بھی حفظ یحفظ، سامان کی عربی المتاع، تم لوگ مقالے لکھو، لکھنے کی عربی کتب یکتب، مقالہ مقالۃ مقالات، میں تقریر کروں، تقریر کرنے کی عربی خطب یخطب، محمود شعر پڑھے، شعر پڑھنے کی عربی نشد ینشد، لوگوں کو سنائے، سنانے کی عربی اسمع یسمع، ہوشیار رہنے کی عربی حاضر یحاذر، باب مفاعلہ سے، اور اپنے ملنے کی عربی لقی یلقا، القی ملنے کی عربی، خندہ پیشانی کے ساتھ وجہ طلق، اچھے چہرے کے ساتھ،
تو یہ تمرین نمبر 68 مکمل. آپ انشاءاللہ سارے طلبہ جماعت ثالثہ کے مجھے لکھ کر مجھے اپنے نمبر پر سینڈ کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے اور پڑھانے سکھانے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.